بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت سارے دوست احباب پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا اپنا ذاتی مکان نہیں، ذاتی مکان کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی کوشش کارگر نہیں ہوتی، مکان کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، یا کسی نے کوئی پلاٹ خریدنا ہے یا بیچنا ہے اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ پلاٹ نہیں مل رہا، یا بعض اوقات سرمایہ آدمی کسی کے پاس اتنا نہیں ہے لیکن وہ کرائے کے مکان کے حصول کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ مجھے کرائے کا کوئی مکان مل جائے، مگر کرائے کا مکان نہیں ملتا، وہ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو مکان کا حصول ہو، ذاتی ہو یا کرائے کا ہو یا پلاٹ کے حصول کا مسئلہ ہو، ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے لیے ایک انتہائی مجرب عمل آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ یہ عمل پابندی کے ساتھ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیں گے۔ اور پلاٹ کا مسئلہ ہے، مکان کا مسئلہ ہے، کرائے کا ہے یا ذاتی کا ہے، جیسا آپ کی خواہش ہے اللہ رب العالمین اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیں گے، اور اللہ رب العالمین آپ کے مسئلے کو اس قرآنی عمل کی برکت سے حل فرما دیں گے۔ عمل سے پہلے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ بر وقت آپ کے پاس پہنچے، اور اس سے آپ خود بھی استفادہ کریں اور اپنے دوسرے دوست احباب کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ جب تک آدمی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں بناتا اس وقت تک اس کی دعا میں اثر نہیں ہو سکتا، اس کے وظیفے میں، اس کے عمل میں اثر نہیں آ سکتا۔ جب آدمی کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوگا تو پھر اللہ رب العالمین اس کی ہر دعا کو پرتاثیر بنائیں گے، اور اس کا ہر عمل وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگا، ہر عمل کی برکت سے اس کے مسئلے کو اللہ رب العالمین حل فرما دیں گے۔ تو اس لیے نمازوں کا اہتمام ہر عمل کی بنیادی اولین شرط ہوتی ہے، اور اس کے بعد یقین کامل کہ اس یقین کے ساتھ عمل کریں کہ اللہ رب العالمین اس عمل کی برکت سے اللہ رب العالمین میرے مسئلے کو حل کر دیں گے، اور جو میری مراد ہے، جو میری خواہش ہے، اللہ رب العالمین اس کو پورا فرما دیں گے۔ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہی میرے مسئلے کو حل کرنے والے ہیں، دنیا والوں کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے، دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہی مسئلے کو حل کرنے والے ہیں، اللہ ہی میرے مسئلے کو حل کریں گے۔ یقین کامل کے ساتھ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عمل کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 ہے، سورہ اعراف پارہ نمبر 8 میں آتی ہے، اس کی آیت نمبر 10 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ دوبارہ سن لیں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس آیت کو آپ نے ہر نماز کے بعد 21 بار پڑھنا ہے، 21۔ اس کے بعد سورہ رحمان پارہ نمبر 27، اس کی بھی آیت نمبر 10 ہے، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، سورہ رحمان کی آیت نمبر 10۔ اس آیت کو بھی آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، یعنی ان دونوں آیتوں کو ہر نماز کے بعد 21 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک عمل تو یہ ہو گیا جو آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ دوسرا عمل ہے، ایک دعا ہے جو احادیث کے اندر بھی آتی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی واصلح لی دینی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ دوبارہ سن لیں، اللہم اغفر لی ذنبی واصلح لی دینی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس دعا کو آپ نے وضو کے درمیان میں جب آپ چہرہ دھو رہے ہوں اس وقت آپ نے اس دعا کو کم از کم 3 بار پڑھنا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین مجھے وسیع و عریض مکان نصیب فرمائیں، میرے
روزی کے اندر کشادگی فرمائیں، روزی میں برکت نصیب فرمائیں، اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرمائیں اور میری اصلاح فرما دیں دین دنیا دونوں کے لحاظ سے۔ تو مقصد کو ذہن میں رکھیں گے، یہ دعا پڑھیں گے، اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور یہی دعا آپ نماز کے بعد بھی ضرور مانگا کریں، توجہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے عاجزی انکساری کے ساتھ اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا کو اللہ سے مانگیں۔ دعا پڑھنی نہیں بلکہ مانگنی ہے، یہ دعا مانگیں انشاءاللہ العزیز۔ بہت جلدی اللہ رب العالمین آپ کو ذاتی مکان کی تلاش ہے، ذاتی مکان نصیب فرما دیں گے، کرائے کے مکان کی تلاش ہے، کرائے کا مکان نصیب فرما دیں گے، یا فلیٹ کی یا پلاٹ وغیرہ کی تلاش ہے، اللہ رب العالمین وہ عطا فرما دیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس مکان ہے، اپنا ذاتی مکان موجود ہے، تو پھر بھی آپ یہ عمل لازمی کیا کریں، یہ جو میں نے بتایا ہے اس دعا کو پڑھنے والا، یہ جو اللہم اغفر لی ذنبی واصلح لی دینی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا آپ وضو کے درمیان میں اور نماز کے بعد اللہ سے مانگیں۔ کیا ہوگا اس کا فائدہ کہ اللہ رب العالمین نے جو مکان آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے اس مکان کی حفاظت ہوگی اس دعا کی برکت سے، اور اس مکان میں برکت آئے گی اس دعا کی برکت سے، اور اللہ رب العالمین وہ مکان ہمیشہ آپ کے پاس باقی رکھیں گے اس دعا کی برکت سے۔ یہ بہت ہی بہترین اور مجرب وظیفہ ہے اور سنت سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور یہ وظیفہ میں نے بتایا ہے اس کی عمل کی مدت کب تک ہے؟ جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا اس وقت تک آپ نے یہ دونوں آیتوں والا عمل جو سورہ اعراف سورہ رحمان کی آیتوں کا میں نے عمل بتایا ہے یہ آپ نے اس وقت تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا مقصود پورا نہیں ہو جاتا۔ اور یہ دعا ہے یہ تو آپ ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ مجھے مکان اچھا عطا فرمائے، مکان میں برکت عطا فرمائے اور میرے مکان کو میرے پاس باقی رکھے، مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھے وسیع روزی نصیب فرمائے۔ یہ تو موت تک انسان کی ضرورت ہے، تو ضرورت کے لیے دعا انسان کو اللہ سے بار بار مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو ہماری تمام کی تمام جائز حاجات کو جتنی بھی ہیں اللہ رب العالمین پورا فرما دے اور ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔